اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِنْ اور اگر احد کوئی ایک من سے المشرکین مشرکوں استجارک پناہ طلب کرے آپ سے فَأَجِرْهُ پس آپ اس کو پناہ دیجئے حتیٰ یہاں تک کہ یسمع وہ سن لے کلام اللہ اللہ کی کلام کو ثم پھر ابلغہ آپ پہنچا دیجئے اسے مأمنہ اس کے امن کی جگہ ذالک یہ بأنہم اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ قوم ایسی قوم ہے لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک آپ سے پناہ طلب کرے فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ پس آپ اسے پناہ دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کی کلام کو سن لے ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ پھر آپ اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسی قوم ہے جو علم نہیں رکھتی۔ پیچھے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب 4 ماہ پورے گزر جائیں پھر آپ نے مشرکوں کو جہاں پر دیکھنا ہے ان کو قتل کرنا ہے، ان کا حلقہ تنگ کر دینا ہے۔ لیکن یہاں پر فرمایا کہ ان مشرکوں میں سے اگر 4 ماہ گزرنے کے بعد بھی کوئی آپ سے مہلت چاہے کہ جی مجھے امان دے دیجئے، مجھے پناہ دیجئے، تو آپ اس کو پناہ دے دیں۔ کب تک؟ اتنی دیر تک کہ وہ اللہ کی کلام کو سمجھ سکے، سن سکے، غور و فکر کر سکے۔ اہل علم نے اس کی ایک حد رکھی ہے، لیکن وہ حد قرآن اور حدیث کے اندر تو نہیں بیان ہوئی۔ لیکن ایک بات سمجھ بھی آتی ہے کہ ایک بندہ کسی مذہب کی تحقیق کتنی دیر کے لیے کرتا ہے؟ 1 ماہ، 2 ماہ، 4 ماہ، 6 ماہ، اتنا ہی ہو سکتا ہے۔ بڑی مدت بھی ہو تو 1 سال۔ اب زندگی بھر کوئی بندہ کسی ملک کے اندر یہ کہہ کر رہنا شروع کر دے کہ جی میں بس اللہ کی کلام سننا چاہتا ہوں اس لیے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اتنا کا موقع اس کو دیا جائے کہ جتنے سے وہ اللہ کی کلام کو سنے، غور و فکر کرے، اس کو بات سمجھ آ جائے تو اسلام قبول کر دے۔ اگر اس کو بات سمجھ نہیں آتی تو اسلام اس کو کہتا ہے کہ تم واپس اپنے ملک میں جاؤ، بلکہ واپس نہیں، ثم ابلغہ مأمنہ آپ اس کو اس کی امن کی جگہ پر چھوڑ کر آؤ۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اسلام کا حسن ہے، اسلام کی امن پسندی ہے کہ جو کسی کافر کو بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو نے اسلام قبول نہیں کرنا تو نہ کر، چل اب میری ذمہ داری کہ میں تجھے وہاں پر چھوڑ کر آتا ہوں جہاں پر تجھے امن ہے۔ ایسا کافر جو کسی مسلمان ملک کے اندر آ کر پناہ لے، اس کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو وہ بہت بڑے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ اس نے ایک مستأمن امن طلب کرنے والے کو قتل کیا، جو کہ اسلام کے نقطہ نظر سے جائز نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک آپ سے اللہ کی کلام سننے کے لیے مہلت چاہے تو اس کو مہلت دو۔ یعنی کافر کو اگر آپ نے اپنے ملک کے اندر جگہ دینی ہے تو اس لیے دینی ہے کہ وہ اللہ کی کلام سن لے، اس لیے نہیں کہ جہاں پر اس کو جگہ دینی ہے وہاں سے آپ مسجدوں کے سپیکر بند کروا دو کہ جی یہاں پر فلاں ملک کا سفارت خانہ ہے اور یہاں پر اونچی آواز سے اذان نہیں تم دے سکتے،
یہاں پر تم سپیکر کا استعمال نہیں کر. آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے. اسلام کہتا ہے اس کو اللہ کی کلام سنانے کے لیے جگہ دو. ہم انہیں جگہ دیتے ہیں اور جہاں جگہ دیتے ہیں وہاں سے اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر قریب کوئی مسلمان نہیں ہوگا. جی یہ پوری کی پوری سوسائٹی ہم نے ان کو دے دی ہے, اس کے اندر کوئی مسجد نہیں بنا سکتا. کیوں؟ یہ عیسائیوں کی سوسائٹی ہے, اس میں اگر چند غریب مسلمان بھی رہتے ہیں. نہیں, تم کیوں رہتے ہو یہاں پر؟ فرق واضح ہے. اسلام اس لیے کافروں کو پناہ دیتا ہے کہ وہ قرآن کو سنیں, اللہ کی کلام کو سنیں, اور ہم انہیں پناہ دیتے ہیں. جہاں پناہ دیتے ہیں وہاں پر اسلام اور مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم نے یہاں پر اللہ کا کلام ذکر نہیں کرنا. اور اسی طرح آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حتیٰ یسمع کلام اللہ, وہ اللہ کی کلام کو سن لے. قرآن مجید مراد ہے. قرآن مجید اللہ کی کلام ہے. بظاہر یہ مسئلہ ہمیں ایک چھوٹا سا لگتا ہے, لیکن یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کی خاطر بہت مار کھائی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اوپر اتنے جلاد مسلط کیے گئے جو ان کو کوڑے مارتے, جو ان کو اذیتیں پہنچاتے اور ان کو تکلیف دیتے. اور احمد بن حنبل سے صرف یہ کہا جاتا تھا کہ ایک دفعہ اپنی زبان سے یہ نکال دو کہ یہ قرآن اللہ کی کلام نہیں ہے, اللہ کی مخلوق ہے. احمد بن حنبل کہتے تھے کہ میں نہیں کہہ سکتا. بہت مارا گیا. لیکن احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی زبان سے یہ کلمہ نہیں نکالا. کسی نے ان سے کہا بھی کہ تم عارضی طور پر کہہ دو, تو کہنے لگے کہ لوگ قلم اور کاپی لے کر کھڑے ہیں کہ احمد بن حنبل کے منہ سے نکلنے والے کلمات کو نوٹ کیا جائے. اگر آج احمد بن حنبل نے یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے, تو پھر اللہ کے اس کلام کا دفاع کون کرے؟ اور جو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے, ان کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ اللہ کی مخلوق ثابت ہوگی تو ہم کہیں گے اللہ کی جتنی مخلوق ہے وہ ہر ایک فنا ہوتی ہے, ہر ایک اپنے وقت پہ مرتی ہے. اللہ کی کلام بھی فوت ہو گئی. احمد بن حنبل کہتے تھے یہ اللہ کی کلام ہے, یہ اللہ کی صفت ہے, یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اس کے پر واضح دلیل یہ بھی ہے حتیٰ یسمع کلام اللہ, وہ اللہ کی کلام سن. اور بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کی کلام ہے لیکن اس کے لفظ نہیں ہیں اور اس کی آواز نہیں ہے. یعنی جس طرح میں الفاظ بول رہا ہوں, اس کی آواز بھی آپ کو سنائی دے رہی ہے اور یہ الفاظ بھی حروف بھی ہیں, حرفوں کو مل کر کلمات بنتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی اللہ کی جو کلام ہے نا, اس کے نہ حرف ہوتے ہیں نہ اس کی آواز ہوتی ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ تو ہماری کلام کہ حرف اور آواز ہوتی ہے. اگر اللہ کی کلام بھی اسی طرح کی ہو تو یہ تو مشابہت ہوگی. حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے. کہاں اللہ تعالیٰ کی کلام اور کہاں ہماری کلام؟ دونوں کلامیں ایک ہو سکتی ہیں. ایک ادیب اور ایک شاعر, اس کی کلام اور ایک عامی بندے کی کلام ایک جیسی نہیں ہو سکتی. تو رب العالمین کی کلام اور مخلوق کی کلام ایک جیسی کیسے ہو سکتی؟ تو اس لیے یہ نظریہ ہی غلط ہے ان لوگوں کا. ذالک بانہم قوم, آگے پھر ثم ابلغہم مأمنہ, آپ اسلام کی امن پسندی کو دیکھیں کہ کافر تمہارے نرغے میں آیا, تمہارے پاس رہا, تم جب تک دوبارہ اس کو اس کے ملک میں نہ پہنچا دو تمہارا ذمہ ختم ہی نہیں ہوتا اس وقت. یعنی کافر کو پکڑ کے اس کے ملک پر پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اس کافر کو کہ جو کافر ہمارے ملک میں دین اسلام کو سمجھنے کے لیے یا اس پر تحقیق کرنے کے لیے آیا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں اسلام زبردستی پھیلا, طاقت کے زور پہ پھیلا. اگر اسلام زبردستی پھیلا ہوتا تو اسلام اس کو کبھی زندہ جانے دیتا؟ اسلام اس کو کہتا کہ تو کلمہ پڑھ, نہیں تو تیری گردن اتار دو. اسلام کہتا اس نے مدت تمہارے پاس گزاری, قرآن سنا, اس کا دل نہیں مانا اسلام لانے پر, اس سے کو بھائی ٹھیک آؤ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں تمہاری جگہ پر. ہاں وہاں پر پہنچنے کے بعد عام کافروں کی طرح حملہ ہوا, وہ بھی مارا گیا تو الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ اس کو اس کی امن کی جگہ پر جب تک نہیں پہنچاتے آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے.
آپ اس کا تحفظ کریں گے۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسی قوم ہے جو علم نہیں رکھتی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا کفر ان کی جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ ان کی جہالت کی وجہ سے ہیں، اور بعض لوگوں کی جب جہالت دور ہوتی ہے تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو اللہ کی کلام سننے دو تاکہ ان کی جہالت ختم ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا قرآن کہتا کیا ہے۔ اور حقیقت ہے آج بہت سے لوگ جو دین اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا، اس کی بہت بڑی وجہ اسلام کے بارے میں ان کی لا علمی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں اسلام کے اندر شدت ہے، اسلام کے اندر سختی ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ کئی لوگ اللہ کے احکامات کے بارے میں غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ سچ یہ ہے کہ جتنی آزادی کسی انسان کو اسلام دیتا ہے، اللہ کی قسم اتنی آزادی دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا۔ جس کو دنیا آزادی کہتی ہے در حقیقت وہ آزادی نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کی حق تلفی ہے، ایک دوسرے پر ظلم ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرنا ہے۔ فحاشی، بے حیائی، چوری، ڈکیتی، زنا، بدکاری، یہ تو لوگوں کی عزتوں پر ڈاکے ہیں، لوگوں کے مالوں پر ڈاکے ہیں، لوگوں کی جانوں پر ڈاکے۔ یہ آزادی کہاں ہے؟ یہ تو بدامنی ہے، یہ بدامنی ہے، یہ وحشیانہ ماحول ہے، درندوں اور جانوروں کا قانون ہے جنگل کا کہ جس پر چاہا حملہ کر دیا، جس کا زور چل گیا وہ اس کو پکڑ کے لے گیا۔ اسلام جتنی مذہبی آزادی دیتا ہے اتنی آزادی کوئی بھی نہیں۔ اور پھر اسلام کے جتنے احکامات ہیں یہ سب کے سب اسلام مسلمان پر تب لازم ہوتے ہیں جب اس کے اندر طاقت ہے۔ اگر اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اسلام کہتا ہے تمہارے اوپر کچھ نہیں ہے۔ حج ہے، حج تم پر تب فرض ہے جب تمہارے پاس طاقت ہے۔ زکوٰۃ تب فرض ہے جب آپ کے پاس اتنا مال موجود ہے جو زکوٰۃ کو پہنچ جائے۔ اس کے بعد روزہ ہے، روزہ بھی اس پر فرض ہے جس کے اندر تندرستی ہو، جو بیمار نہیں ہے، جو مسافر نہیں ہے۔ اسی طرح نماز اس پر فرض ہے جس کی عقل، ہوش و حواس قائم ہے۔ ایک بندہ بے ہوش ہے، سکتے کے اندر ہے، قومے کے اندر ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی، اسلام کہتے ہیں اس پر نماز نہیں۔ یعنی کہ اسلام کے کسی بھی حکم کو لے لیں وہ تب کسی پر لازم ہے جب اس کے اندر طاقت ہے، اس کے بغیر لازم نہیں ہے۔ پھر کتنی آسانی ہے دین اسلام کے اندر، یہ اسی کو پتہ ہے کہ جس کے پاس علم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو موقع دو تاکہ ان کی جہالت دور ہو جائے۔ جب جہالت دور ہوگی تو پھر یہ اسلام لے آئے گی۔ اور بعض لوگوں کی مخالفت ہوتی ہے ضد اور تعصب کی وجہ سے۔ جس کے اندر ضد، تعصب اور عناد ہوتا ہے یہ بندہ علم آنے کے بعد بھی کبھی مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ضد کی وجہ سے اسلام کی مخالفت کر رہا تھا۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے جو ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ رویہ سکھاتی ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہونا چاہیے۔ اب اسلام کے اوپر تنقید کرنے والے یہ بتلائیں کہ کسی مذہب کے اندر ایسی رخصتیں ہیں، آپ یہودی مذہب کو لے لیجئے، یہودی اپنے مذہب کے اندر کسی کو قبول نہیں کرتا اور اپنے سوا کسی کو کچھ سمجھتا بھی نہیں۔ یہود کے مذہب میں یہ ہے کہ تمہارے سوا جتنے انسان ہیں یہ سب تمہارے غلام ہیں، جتنا مال ہے یہ سب تمہارے لیے جائز ہے، لوٹنا کھانا یہ سب تمہارے لیے جائز ہے۔ یہ یہود کا مذہب ہے۔ اور اسی طرح عیسائیت کو دیکھ لیجئے، وہ تو اتنا کھلا اور اتنا آزاد انہوں نے ماحول بنا دیا کہ خود عیسائی آج عیسائی مذہب کے پابند نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر دو مذہب ایسے ہیں اس وقت کہ جس کے ماننے والے کافی حد تک شدت کے ساتھ اپنے مذہب پر کھڑے ہیں، ایک یہودی اور ایک مسلمان۔ یہودی بھی اپنے مذہب پر مضبوط ہے، اپنے کفر پر مضبوط ہے وہ، اور مسلمان عمل کے اندر کمزور ہے لیکن اپنے مذہب پر اعتقادی طور پر مضبوط ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو خوبیاں دیں اس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔